السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لم يتخذ له ولد ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون شيء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ہفتے کے 5 دن منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر آخر میں 1 گھنٹہ 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ آج جو سورت پڑھی گئی ہے سورہ اعلیٰ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ سبح بھی ہے، اور سبح یسبح تسبیح اس کے معنی ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے سورت کے شروع میں وہ سبحان الذی اسری بعبدی، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس صورت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مصدر۔ مصدر کے معنی جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ اب اس سے دوسرے چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ الف لام میم سے لے کر 14 پارے ختم ہو گئے، وہاں تک کسی صورت کے آغاز میں یہ لفظ نہیں تھا، سین با اور بڑی ہا سبحہ۔ سبحان یہ مصدر ہے، سب سے پہلے اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا سبح 3 صورتوں میں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ حدید کے شروع میں، سورہ حشر کے شروع میں، اور سورہ تغابن کے شروع میں، سورہ صف کے شروع میں۔ ماضی جو ہے عربی زبان میں ماضی کی ایک خاصیت ہے، جب کوئی صیغہ فعل ماضی کے ساتھ ذکر کیا جائے اس کا مطلب پاسٹ میں یہ کام ہو گیا، اور ہونا اس کا یقینی، بالکل ڈیفینیٹلی وہ کام ہوا، ماضی ہے وہ۔ مضارع جو 2 معنی رکھتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کرتا ہے یا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پھر 2 صورتیں یسبح سے شروع کی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سورہ جمعہ ہے، سورہ حشر ہے۔
اور پھر اس کے بعد امر کا صیغہ آتا ہے۔ اچھا، مضارع کی تاثیر کیا ہے؟ مضارع کی تاثیر یہ ہے کہ اس میں حال کے بھی معنی ہے پریزنٹ، اور فیوچر مستقبل کے بھی معنی ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ مصدر، اللہ کی پاکی بیان کی یہ ماضی، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرے گا، سب زمانوں کو اس نے گھیر لیا، حال، مستقبل، ماضی۔ اور آخر میں ایک صیغہ آتا ہے امر کا صیغہ، جو دوام پر دلالت کرتا ہے، ہمیشہ پر، کنٹینیوسلی۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ ایک صورت ایسی ہے جو امر کے صیغے سے شروع ہوئی، سبح، تسبیح بیان کرو۔ اور ایک عجیب بات ہے، آخری صورت جو نازل ہوئی ہے قرآن کی مکمل صورت، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں آپ، سورت کا جو نام ہوتا ہے سورۃ النصر مدنیہ، یہ اذا جاء کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پر ایک نمبر ہوتا ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پر نمبر ہوتا ہے۔ جو رائٹ سائڈ پر نمبر ہے وہ سیریل نمبر ہے الف لام الحمد سے لے کر والناس تک، کہ پہلی صورت الحمدللہ رب العالمین، دوسری صورت سورہ بقرہ الف لام میم، اور قل اعوذ برب الناس 114 نمبر کی صورت۔ اور لیفٹ سائڈ پر جو نمبر ہے وہ نمبر ترتیب نزول کے اعتبار سے ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پر ایک نمبر لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پر۔ تو اس میں اذا جاء نصر اللہ پر جو نمبر ہے 114، 114، آخری صورت نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے صورت۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ رب کی پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الف لام میم سے آپ دیکھیں تو یہ لفظ سب سے پہلے استعمال ہوا سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے اس وقت کہا تھا آپ اس میں ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے؟ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت اس کے جواب میں کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسان کے پیدا کرنے کی حکمتیں، مقاصد، مصلحتیں کیا ہیں، اور رب نے کہا مجھے پتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو وہاں فرشتوں نے جب کہا نسبح، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہیں کی اور ان پر بدلے کا نہیں بتلایا کوئی لفظ، لیکن جب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک، اس کے بعد اللہ نے اپنی تعریف کی، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سین، با اور ہا، سبحہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں تیرنا۔ تیرنے والا کیا کرتا ہے؟ تیرنے والا اپنے پانی کی سطح پر اس طرح تیرتا ہے کہ وہ ایک ہی لیول پر رہتا ہے، اگر نیچے جائے تو خطرہ ہے اس کو، ایک ہی سطح پر اسپیڈ کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ستاروں کا ذکر کیا، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام کے تمام اپنے مرکز پر، محور پر، آربٹ پر تیر رہے ہیں، یعنی اسپیڈ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور جس لیول پر اللہ نے ان کو رکھا ہے بس اس لیول کو باقی رکھے ہوئے، اس سے نیچے بھی نہیں، اس سے اوپر بھی نہیں۔ تو تسبیح کے معنی یہ ہوں گے، لفظی معنی کو اگر اس کے ساتھ جوڑیں، اللہ کو تمام طرح کے نقص سے پاک قرار دینا کہ اللہ کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے پر اللہ ہے، کوئی بھی نقص، کوئی بھی خرابی، کوئی بھی برائی، کوئی بھی کمی، کوئی کوتاہی اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، پاک ہے اللہ ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے،
ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں سبحانہ کہا گیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر اس کا مخالف کیا ہوگا؟ یہ تو آپ نے نگیٹو کہا کہ پاک ہے اللہ کی ذات عیب اور نقص سے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ حمد ہے۔ حمد کے معنی تعریف کرنا۔ تعریف جب کرتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، یہ تعریفیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے اللہ کو تمام عیب اور نقص سے پاک کیا، اور دوسرے جملے سے پاکی بیان کی، اسی لیے جملہ جڑ جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حدیث کی کتاب بخاری شریف میں آخر میں لائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر آسان ہیں، اور میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی سے پھر وہ تسبیح و تحمید، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح بھی بیان کیجئے، رب کو ہر عیب سے پاک بھی کہیے، اور اس کی تعریف بھی بیان کیجئے۔ تو سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام، رب اللہ کو کہا جاتا ہے، رب کا نام اللہ کے اسماء حسنہ، حدیث میں 99 نیم جو اللہ کے مذکور ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ نام حدیث میں ہیں، کچھ اور قرآن میں ہیں۔ یہ اسماء حسنہ جسے کہتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں، اس سے تم اس کو پکارو۔ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے بھی پکارو گے اللہ سنتا ہے۔ تو اسماء حسنہ، اسم ربک سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے۔ معلوم ہوا جو ذاکرین اللہ اللہ کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کیا کہا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے رب کے نام کو، اور رب کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس میں ذاتی ہے، اور باقی الرحمن الرحیم یہ سب صفاتی نام ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، رب کا نام لیجئے صبح شام۔ اور کئی جگہ پر ذکر رب کا حکم دیا گیا، اس میں اسم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الاعلیٰ برتر ہے، بلند ہے، اس کی اونچی شان ہے۔ اس رب کی جس کی اونچی شان ہے اس کا آپ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدے میں کر لو، سبحان ربی الاعلی ہم کہتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں کر لو، تو سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا جاتا ہے۔ تو سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورت آگے والی صورت کے ساتھ بہت مناسبت رکھتی ہے۔ یعنی جو صورت اس کے بعد آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں جوڑ ہیں، پیر ہیں، الغاشیہ کے ساتھ، اس صورت میں لفظ موجود ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ ان کو نصیحت کیجئے، نصیحت ان کو نفع دے گی۔ سورہ غاشیہ میں لفظ موجود ہے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان دو صورتوں کو جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اکثر پڑھتے تھے، اس لیے کہ جمعے سے پہلے بھی خطبہ ہے اور عید کی نماز کے بعد بھی خطبہ ہے۔ تذکیر، نصیحت کرنا ان دونوں نمازوں میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلی میں عذاب کا جہاں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار الکبریٰ، بڑی آگ، اور سورہ غاشیہ میں فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر، بڑا عذاب۔ یہاں بڑی آگ جہنم کی آگ کو کہا گیا اور وہاں عذاب کو بڑا عذاب کہا گیا۔ سبح اسم ربک الاعلی میں یہ کہا گیا کہ فسوّا الذی خلق فسوّا، اللہ نے پیدا کیا اور برابر کیا، درست کیا ہر چیز کو۔ کن چیزوں کو درست کیا؟ سورہ غاشیہ میں تفصیل سے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء کیف رفعت وإلى الجبال کیف نصبت، زمین کا، پہاڑوں کا، آسمان کا، اونٹ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مناسبت ہے۔ اس صورت کو اپنے پچھلی صورت کے ساتھ بھی جوڑا جائے، جو پچھلی صورت میں کہا گیا والارض ذات الصدع، زمین کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ دانہ جو ڈالتے ہیں جب نکلتا ہے زمین کو پھاڑتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اخرج المرعى، جہاں سے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زمین سے گھاس کو اگاتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان بھی مناسبت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اس صورت کو شروع کرتے تو فوراً پڑھتے سبحان ربی الاعلی۔ اگرچہ نماز میں اس طرح پڑھنا درست نہیں، لیکن تلاوت کے موقع پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پڑھیں سبحان ربی الاعلی۔ الذی خلق فسوا، جس نے بنایا اور پرفیکٹ بنایا، درست بنایا، مکمل کیا ہر چیز کو۔ والذی قدر فہدی، وہ جس نے تجویز کیا، ہر چیز کو برابر درست کیا اور اس کو رہنمائی کر دی، یعنی اس کو گائیڈ کر دیا۔ آپ دیکھیں انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں بنائیں اور ان کو کام پر لگا دیا ہے، یہ برابر کام پر لگے ہوئے ہیں۔ سورج انسان کے لیے لائٹ اور گرمی کے لیے اللہ نے بنایا، برابر کام کر رہا ہے۔ چاند، ستارے، اسی طرح سمندر، بادل، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں اور انسان کی خدمت میں لگا دیے ہیں۔ جو جس چیز کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر کر دی ہے وہ برابر پوری کر رہا ہے۔ اسی کو سورہ حج کے اندر سجدے سے تعبیر کیا کہ اللہ کے لیے آسمان، زمین یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ درخت، حتیٰ کہ پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ تو سجدہ کرنے سے مراد اس کے حکم کا ماننا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو بہت صاف الفاظ میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، وہ ذات جس نے گھاس نکالا، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو کالا سیاہ تلچھٹ کی طرح کر دیا۔ جس وقت گھاس نکلتا ہے خوشنما ہوتا ہے، گرین، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوکھتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، پھر زیادہ گرمی ہو تو وہ کالا پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے اس کو تغیر دیا کہ اس کے اندر کتنے چینجز آ گئے، پہلے گرین تھا، پھر یلو ہوا، پھر کالا ہو گیا۔ ٹھیک، اے انسان تیرے اندر بھی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فَلَا تَنسَىٰ، آپ نہیں بھولیں گے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ سورہ قیامہ کی آیت یاد کیجئے
جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ کر آپ کو وحی سناتے تھے آپ اس کو ریپیٹ کرتے تھے زبان سے تاکہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں محفوظ بھی کر دیں گے اور آپ کی زبان پر جاری بھی کر دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا سکیں گے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے آپ نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے بھلانا، جس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ کچھ آیتیں جو پہلے شروع میں نازل ہوئیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دی۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے احکام منسوخ ہو گئے، تلاوت باقی رہی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، بے شک اللہ جانتا ہے کھلی ہوئی باتوں کو بھی اور جو بات چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر جہاں اجالا بھی نہیں کوئی عمل کر رہا ہے، اللہ کے علم سے وہ بات بھی پوشیدہ نہیں۔ پہاڑ کی کوہ کے اندر، کیو کے اندر آدمی کوئی کام کر رہا ہے یا زمین کی تہ کے اندر بنکر بنا کر سیلر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کھلی ہوئی باتیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام کاموں کو آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، یہ وہ آیت آئی جس کا میں نے بتایا سورہ غاشیہ کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے، تذکیر یہاں بھی ہے تذکیر وہاں بھی ہے۔ نصیحت کیجئے، فذکر یاد دلانا، جس کو ریمائنڈ کرنا کہتے ہیں، ان کو بار بار یاد دلاتے رہیے۔ قرآن کریم کی صفت آئی ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ دنیا والوں کے لیے ذکرہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کتابیں آئی، اب یہ کتاب آئی ہے ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر کہا گیا کہ آپ لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ آدمی جو اللہ سے ڈر رہا ہے، یعنی آپ جو کچھ پیغام پہنچا رہے ہیں اس کا حقیقی فائدہ اس شخص کو مل رہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس کو دور رکھا جاتا ہے جو بدبخت ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں جانے والا ہے۔ یہاں پر صفت بیان کی نار کی بڑی آگ، کبرا، تو نار کبرا سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اتنا دھونکا گیا، اتنا گرم کیا گیا کہ وہ لال آگ نہیں بلکہ کالی آگ ہے، اور دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ اس کے اندر شدت ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کر کے، جنت والے اعمال کر کے اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچائے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور آج الحمدللہ سورہ اعلیٰ پر گفتگو چل رہی ہے۔ دوسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، تو بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔